اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم 17واں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے۔ 17واں پارہ میں کل رکوع 17 ہیں اور 190 آیات ہیں۔ 17واں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کا آغاز بھی ہے، اور یہ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بھی زیادہ تر آیات عقائد پر ہیں، اور رب العالمین نے اس سورت کے پہلے رکوع میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی وحی اور انبیاء اور رسل اعظام کا بار بار تنبیہ کرنا بعض لوگوں کو غفلت سے نہ نکال سکا، بلکہ جتنی زیادہ وحی اور جتنا زیادہ انبیاء کرام نے سمجھایا، بعد ایسے لوگ بھی نکلے کہ وہ اتنے زیادہ غافل ہوتے گئے، اور وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو اور انبیاء کرام کو شاعر انہوں نے کہا، اور یہ کہہ کر انہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو مسترد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی پاک کتاب، اس میں بے شمار دفعہ کہا گیا کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام اور رسل اعظام کو دیکھو تو وہ بھی انسان ہی تھے اور یہی باتیں کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی خوبی جو پہلے نبیوں میں تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ مگر اہل مکہ نے قرآن کے متواتر آیات اور سورتیں نازل ہونے کے باوجود قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور ساحر کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، سورۃ الانبیاء کے دوسرے رکوع میں رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ رسول کی پہچان وحی ہوتی ہے، رسول کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اللہ کے فرشتے جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ باقی وہ رسول دوسرے انسانوں سے کوئی مختلف نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ہم کلام ہونا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ مگر رسول وہ ذات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہے، اللہ سے وحی لیتی ہے، اللہ سے پیغام لیتی ہے، اور وہ قرآن نے اس وحی کا نچوڑ اور خلاصہ اور اسلامی اور الہامی تعلیمات کا جو محور ہے وہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ تھا کہ اللہ کو حاکم مانو، اللہ کو معبود مانو، اور اللہ کی حکومت میں تم خود بھی آؤ اور دوسروں کو آنے کی دعوت دو۔ اس سے اگلے رکوع میں رب العالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کیا یہ جو اللہ کی وحی کا انکار کرنے والے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان پہلے ایک تھے، پھر رب العالمین نے ان کو الگ الگ کر دیا؟ اور آج سائنس قرآن کی اس حقیقت کو، جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا، آج سائنس ترقی کرنے کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ اور قرآن نے دوسری حقیقت اس آیت میں فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر شے کی زندگی پانی سے ہے، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ گویا قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں، مگر بعد مقامات پر قرآن نے سائنسی حقائق پر گفتگو کی، صرف یہ یقین پیدا کرنے کے لیے
کہ آج سے 1400 سال پہلے کے زمانہ میں کہ جب نہ کوئی سائنسی ترقی تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ تحقیقات عروج پر تھیں، اس زمانے میں اگر کوئی شخص مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر بیٹھ کے ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات کو آج 1400 سال کے بعد سائنس سمجھ سکی، تو یقین جان لو کہ یہ بات اس اللہ نے کی جس اللہ نے اس کائنات کو بنائی، اور اسی اللہ نے قرآن اتارا، اور اسی اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ یہ سائنسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت ایمان کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اسی پارہ میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس میں ایک اہم پہلو جو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے اختیار فرمایا، وہ اہم پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آپ نے بڑے جتن کیے، دلائل دیے، براہین پیش کیے کہ یہ جو ہاتھ سے تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں، خود تم ان کو بناتے ہو، خود تم ان کو گھڑتے ہو، خود تم ان کو تراشتے ہو، تراشنے بنانے گھڑنے کے بعد تم ان کو سجا کر خود بلند جگہ پر رکھتے ہو اور پھر خود ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہو۔ یہ کیسے تمہارے معبود ہیں کہ جو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں؟ یہ کیسے تمہارے خدا ہیں کہ جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے؟ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائیں، مگر انہیں سمجھ نہ آئی۔ تو قوم ایک دن اپنے کسی میلہ کی تہوار پر، کسی ان کا کوئی بڑا دن تھا، اس دن وہ جب اپنے شہر سے باہر نکل کے اپنے اس تہوار کو منانے کے لیے کھلے علاقے میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانوں میں چلے گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب واپس آئے تہوار سے فارغ ہو کر، اپنے میلے سے فارغ ہو کے سیدھا اپنے بت خانے میں گئے تو دیکھا بتوں کا تو حال بہت برا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ بالآخر کسی ایک نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، یہ شاید اسی نے کیا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا دربار میں، تو نمرود نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جس کے کندھے پر یہ کلہاڑا پڑا اس سے پوچھو۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ اشارتاً سمجھا رہے تھے کہ تم ان سے نہیں پوچھو گے، اس بڑے بت سے، کہ تم جانتے ہو کہ نہ یہ کچھ سمجھتا ہے نہ یہ کچھ بولتا